أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب داماد علی المرتضی شیر خدا مراد مصطفیٰ خواہش مصطفیٰ چاہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس دعا کے اول اور آخر درود و سلام نہ پڑھا جائے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جس دعا سے پہلے اور دعا کے بعد، راوی کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شرف قبولیت تک نہیں پہنچتی بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ آج ہمارے بھائی منیر احمد عطاری ان کا ختم شریف بھی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عاشق اکبر یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منیر احمد کا بھی عرس ہے۔ یہ جو سالہ ختم ہوتا ہے یہ عرس ہی ہوتا ہے، اور ہمارے تمام انبیاء کے بعد اشرف البشر انسان ہے وہ صدیق اکبر ہے، ان کا بھی آج عرس ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنا عبادت اللہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، جنت کے درجات کا ذریعہ ہے۔ نبی امت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آزاد تاجروں، جاگیرداروں، سرداروں میں سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ سارے نام سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اسلام کی نبیوں کے بعد دعوت دینے والے کون؟ سیدنا۔ اب اس بات کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، پہلے کا پتہ چل گیا کہ جب 38 تعداد ہوگی نا، صحابہ کے کتنے تعداد ہوگی؟ 38 دو کم 40۔ صدیق اکبر نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہماری تعداد ہو گئی ہے کتنی؟ اب ہمیں نا ان کافروں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم قلیل ہیں، تھوڑے ہیں ہم۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ہم 38 ہو گئے ہیں، کافی ہے، بہت مضبوط تعداد ہے ہماری۔
فاروق اعظم ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت کا دور ہے۔ حضرت حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، 39 میں ہیں حضرت حمزہ اور 40 کا سلا پورا کیا عمر بن خطاب۔ اب یہ جو 38 تھے صحابہ یہ گئے حرم میں، کافر جہاں اکٹھے تھے، انہوں نے صدیق اکبر نے دعوت سلام پیش کر سبحان اللہ، سارے کافر ان پر ٹوٹ پڑے اور صدیق اکبر کو اتنا مارا اپنے طرف سے مار کر چلے گئے، شہید کر دیا۔ قبیلے والوں کو خبر ہوئی، ان کو اٹھایا، غلاف کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا اور قسم کھائی، اگر صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ ان کو اٹھایا، گھر لے گئے، ان کو ہوش آیا، آنکھ کھولی تو فرمایا اللہ کے حبیب کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر۔ ماں نے دودھ گرم کیا، گھی ڈالا، شہد ڈالا اور فرمایا بیٹا کی نہیں آ جاتی، میں دودھ نہیں پیوں گا۔ ماں کی محبت پریشان ہوئی، بیٹا میں کہاں سے پتہ چلوں جو تیرا رفیق ہے؟ فرمایا ماں ام جمیل سے خبر ملی۔ ام جمیل عمر بن خطاب فاروق اعظم کی بہن، یہ ایمان لا چکی تھی۔ ام خیر ماں ہے صدیق اکبر کی، یہ ام جمیل کے پاس پہنچی رضی اللہ عنہ، کہا کہ وہ کوئی میرے بیٹے کا یار ہے، بیٹا میرا مر رہا ہے تو رو رہا ہے، دودھ کا پیالہ پیش کیا نہیں پیتا۔ ام جمیل تجھے خبر ہو میرے بیٹے کے یار کی، دوست کی، رفیق کی، تو دے دو تاکہ میرا بیٹا بچ جائے۔ کہا میں تیرے بیٹے کے یار رفیق دوست کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ ایمان چھپایا ہوا تھا، کافر ظلم کرتے تھے۔ ہاں مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ لے جا، سنا بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے، میں خیریت معلوم کر لوں، تیمارداری کر لوں۔ سیدہ ام جمیل ام خیر آئی تو اب یہ بھی نبی کا غلام اور ام جمیل بھی نبی کی کنیز، آنکھوں کے سے جب آنکھیں ملی نا، آنکھوں نے باتیں کی، پوچھا کہاں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا تیری ماں کافر ہے، یہ خبر تیری پریشانی ہوگی۔ فرمایا یہ میری ماں ہے، اس سے نہ ڈر، خوف نہ کر۔ تو ام جمیل بھی رو رہی ہے، یار غار یار مزار یہ بھی رو رہے ہیں۔ ماں پریشان ہوئی، بیٹا بات کیا ہے؟ کس کی بات کر کے تم رو رہے ہو؟ کہ میری بہنہ بھی رو رہی، تم بھی رو رہے ہو۔ صدیق اکبر نے کہا ماں وہ نبی ہیں آخر الزمان، وہ بیٹے ہیں عبداللہ کے، پوتے ہیں عبد المطلب کے، قبیلہ قریش ہے، بنو ہاشم میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہے، میں ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، یہ میری بہن ام جمیل ان کا کلمہ پڑھ چکی ہے۔ ماں تو مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، بیٹا تیرے سوا میری زندگی بیکار ہے۔ تو فرمایا ماں
تو بھی کلمہ پڑھ لے. زندگی اور موت کی کشمکش میں سیدہ ام خیر ماں نے کلمہ پڑھا اور دائیں بائیں سے پکڑ کر صدیق کو لے گئے. ایک درہ کے اندر میرے نبی چھپے ہوئے تھے, پکڑ کر لے جایا گیا. جب یار کو یار ملا تو صدیق اکبر تندرست ہو گئے. ایک جان کیا ہے گر ہوں کروڑوں, ایک جان کیا ہے گر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر فدا کروں میں. عرض کرتے آقا ایک تو جان ایک ہے, اگر میں صدیق کی کروڑوں جانیں ہوتی تو آپ پر میں فدا کر دیتا. ماں دار اسلام میں داخل ہو گئی, مسلمان ہو گئی. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق, عبداللہ, ابو بکر, عبد الرحمن کے ابو بات یہ ہیں, بڑے ظلم ستم کر لیے انہوں نے, اب بس اللہ کی اجازت ہو ہم نے مکہ چھوڑ دینا ہے. اللہ کی اجازت سے ہم نے مکہ چھوڑ دینا ہے. مچل گئے نا, کہا اکیلے جائیں گے, اکیلے تشریف لے جائیں گے, نہیں تو میرے ساتھ مجھے ساتھ لے جاؤں گا. صدیق اکبر گھر چلے گئے, دروازہ کھول دیا اور ایسے کھڑے ہو گئے. ساری رات دروازے میں دروازے کو دیکھتے دیکھتے گزر گئی. ایک دن گزرا, ایک ہفتہ گزرا, ایک مہینہ گزرا, 3 سال. دن کو نبی کی صحبت میں, نبی کے پاس, اور رات کو کھڑے ہو کر نبی کا انتظار. کوئی ایسا ہے تو بتاؤ کون جناب؟ 3 سال نبی کا انتظار. پھر اللہ کا آیا حکم, بستر پر امانتیں دیں کن کی؟ کافروں کی. علی المرتضیٰ کو سلایا اور میرے نبی پھر تشریف لائے. صدیق کے دروازے پر جب آئے, دروازہ کھلا, صدیق ایسے کھڑا ہوا ہے, قریب گئے, آندھے پر رکھا ہاتھ, اے میرے یار تجھے کس نے خبر دی ہے کہ آج میں تیرے دروازے پر آؤں گا؟ آدھی رات ہے تو دروازہ کھولے ہوئے کھڑا ہوا ہے. یہ رو پڑتے آقا واللہ اللہ کی قسم میں صدیق جب سے آپ نے یہ حکم کیا تھا مجھے ساتھ ہوں گا, میں نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا. ساری رات کھڑے ہوئے آقا آپ کے انتظار میں رہتا ہوں, ایسا نہ ہو میرے نبی مجھے آواز دے, میرے دروازے پر دستک دے, کافروں کو پتہ چل جائے میں سویا رہے اور نبی کو کوئی اذا دے دے, کوئی تکلیف ہو جائے. کون تھے جو 3 سال نہ سوئے؟ کیا نام ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. اب چلے گا کبھی نبی کے آگے, کبھی نبی کے پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. فرمایا صدیق کیا ہو گیا؟ آقا مجھے جب ڈر لگتا ہے نا دشمن آگے آئے, آگے سے آئے گا تو میں آگے ہو جاتا ہوں. پہلے میں مروں, پہلے تیر مجھے لگے, پہلے تلوار مجھے کھاٹے. آقا جب مجھے خوف ہوتا ہے پیچھے سے میں دوڑ کر پیچھے ہو جاتا ہوں. جب مجھے خوف ہوتا ہے نا دائیں طرف سے میں دائیں ہو جاتا ہوں. جب مجھے ڈر لگتا ہے ادھر سے خطرہ ہے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں. یہ ہے سیدنا صدیق. اب دیکھیے غار ثور آ جاتی ہے اور پھر صدیق کی معراج کا آغاز ہو جاتا ہے. عرض کرتے ہیں آقا پہاڑی اونچی ہے, غار بہت گہری ہے,
آپ یہیں ٹھہرے نا، میں دیکھ لوں کوئی موذی جانور تو نہیں، کہیں آپ کو اذان تو موت کے منہ میں پہلے کون چل جاتے ہیں؟ بولو تو صحیح، سیدنا گئے تو دیکھا سوراخ ہی سوراخ ہے، اپنی چادر کو پھاڑا، لیروں بنائی اور سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی بچ گیا، اس پر ریڑھی رکھ دی اور بیٹھ گئے تاکہ بچھا کر اب کیا کہا تشریف لے آئیے، سوراخ تھے میں نے بند کر دیے، ایک بچہ میں نے ریڑھی رکھ دی، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب نبی تشریف لے آئے اور میرے نبی اللہ کو سب کو غار ثور لے جائے۔ کس نے دیکھی غار ثور پہلے؟ آپ میں سے ہیں آپ سب نے غار ثور اسی سے میں بھی گیا ہوں غار ثور۔ آج کے دور میں جانا بہت مشکل ہے، اوپر سے نیچے ایسے کر جانا پڑتا ہے، بہت مشکل ہے، لیکن وہ دور اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اب تو راستے بنے، پوڑیاں بڑی، سیڑھیاں بڑی، سہولیات ہیں، پانی ہے، سب۔ اور میرے نبی تشریف لائے، صدیق اکبر کی گود ہے نبی کا سارا، سبحان اللہ، پوری دنیا میں آدم صفی اللہ سے لے کر قرب قیامت تک دو عمل ایسے ہوئے ہیں جو کسی اور کی قسمت میں نہیں آئے، کسی اور کی قسمت میں آئی نہیں۔ کیسے؟ کون سے؟ ایک تو جو وہ عمل سیدہ عائشہ صدیقہ کو جو نصیب ہوا کہ ان کی گود میں نبی کا سر ہوتا تھا، کسی اور کے حصے میں یہ نعمت نہیں آئی، اور وہ آج صدیق اکبر کی گود ہے اور نبی کا سر ہے۔ کسی اور کے حصے میں یہ دو نعمتیں کسی کے حصے میں نہیں آئی، اور نبی کا سر نصیب ہوا تو کس کو نصیب ہوا ہے؟ گود میں سیدہ عورتوں میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو، اور یا پھر صدیق اکبر کو نصیب ہو رہا ہے، اور سر رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک نے آنکھیں بند کی ہیں، ادھر وہ سانپ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے انتظار کر رہا ہے۔ میں پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے 1400 سال سے، کتنے سے سال سے؟ 1400 سال سے انتظار کر رہا ہے، کس کا؟ نبی پاک۔ دعا کی اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے نبی کا رخ انور نہ دیکھا، جب تک تیرے نبی کا میں دیدار نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام، اب سوچیں کہ یہ کیسے ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں آ کر قیام کیا اس غار ثور کی پہاڑی پر، پھر نبی کا میلاد منایا۔ تو عرض کیا امتیوں نے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، وہ آپ سے بڑے ہوں گے؟ فرمایا میں کلیم اللہ ہوں، حبیب اللہ ہوں۔ مجھے جب اللہ سے کام پڑتا ہے تو حضور پر جانا پڑتا ہے، جب میرے نبی کو اللہ سے کام پڑے گا، اللہ کو نبی سے کام پڑے گا، بھی غار ثور میں تو اللہ بھی غار ثور میں، نبی غار حرا میں تو رب بھی غار حرا میں۔ وہ بڑی شان ہے، مجھے کتاب ملی تو 40 دن اللہ نے انتظار کرایا، 40 دن حضور پر تنہائی میں اللہ نے مجھے انتظار کرایا۔ جب نبی آخر زمان کی باری آئی تو پھر نبی کا سر صدیق کی گود میں تو قرآن بھی صدیق کی گود میں، نبی کا سر عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی گود میں تو قرآن بھی صدیقہ عائشہ صدیقہ کی گود میں۔
نبی سجدہ خدیجہ کے گھر قرآن سجدہ خدیجہ کے گھر نبی سجدہ سلمہ کے گھر تو قرآن بھی سجدہ سلمہ کے نبی سجدہ حفصہ کے گھر تو قرآن بھی حفصہ کے گھر نبی مکہ میں قرآن بھی نبی مدینہ میں قرآن بھی مدینہ میں میں کلیم اللہ ہوں وہ حبیب اللہ ہوں گے ان کی بڑی شان ہے وہ آخر نبی ہوں گے میں تو تم پر نبی تم پر رسول ہوں پوری جہاں کے وہ نبی رسول ہوں وہ آسمان والوں کے نبی ہوں گے وہ دنیا والوں کے نبی ہوں گے وہ درختوں کے نبی ہوں گے وہ شجر کے نبی ہوں گے وہ حجر کے نبی ہوں گے ان کا کہنا پتھر بھی مانیں گے ان کی بات درخت بھی سنیں گے ان کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوں گے پھر جڑ جائیں گے ان کی مرضی سے قرآن ایک سورج ڈوبا واپس آ جائے گا ان کی مرضی سے ڈوبا سورج بھی واپس پلٹ آئے گا بڑی شان والے ہوں گے تو یہ جب باتیں سن لی تھا اس سامنے یہ بھی مچل گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی اس وقت تک نہ موت جب نبی یہاں آیا مجھے دیدار ہو اب یہ موسیٰ علیہ اللہ کی جب گفتگو سنی سانپ نے تو سانپ کو بھی اللہ نے وہ علم عطا کیا جس علم کے بارے میں آج ایمان والے ہو کر مسلمان ہو کر ہمارے دائیں رہنے والے ہو کر یہ بھی انکاری ہے یہ بھی انکاری ہے نبی کو دعا کی پیچھے ہی خبر نہیں ہے یہ کہتے ہیں بیچارے عقل کے مارے سانپ نے تو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی اتنا علم ہو گیا کہ آئیں گے تو صحیح اکیلے نہیں ہوں گے صاحب صدیق کے اکبر بھی ہوگا تو میں سوراخ نکال لوں وہ سوراخ بند کریں گے کوئی تو بچے گا یہ علم کس کو آ گیا سانپ کو بھوسی جانور کو ایک درندے کو صحبت کس کی ہے موسیٰ کلیم اللہ کی موسیٰ کلیم اللہ کے بھی جو آقا ہے جناب محمد رسول اللہ جو ان کی صحبت میں رہے ہیں وہ صحبت میں گدھا بھی آ جائے نا تو نام یفور ہو جائے کسی کو بلانا ہو سکر ہونا ہے یفور جانا عمر کو لے آ جا عثمان کو لے آ جا علی کو لے آ جا ابو ذر کو لے آ جا سلمان فارسی کو لے آ گدھے کو شعور آ گیا لیکن بات ایڈی رکھی تھی سارے سراخوں میں سانپ نے کوشش کی لیکن سخت جب یہاں آیا ایڈی نرم تھی زور لگایا لیکن راگا گیا بیکار گیا دوسری بار زور لگایا تو پھر بیکار گیا تیسری بار پھر بیکار پھر باعمری مجبوری دانتوں سے کاٹا جب کاٹا تو پھر تکلیف ہوئی درد شدید ہوئی ایک بار کاٹا برداشت دوسری بار کاٹا برداشت تیسری بار 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 جب کاٹا گیا آخر کار اس کو زہر بھی منتقل کرنا پڑا اشاق پھر کچھ بھی کر جاتے ہیں دنیا دار آج کے جو مجازی ہوتے ہیں وہ کیا کر کچھ نہیں کر جاتے قتل کر دیتے ہیں یہ تو آج کی بھی حقیقی تھا سچا سچا اب اس نے پھر کاٹا نہ زہر منتقل ہوا نہ تو پھر جب دل پر اثر ہوا نہ تو پھر نبی کا جو سر انور ہے کہاں ہے گود میں اب پھر تکلیف کے سبب سے بے ساختہ قابو کرنا نہ رکھے گئے جب یہ آنسو جب گرے نہ تو چہرے مصطفیٰ پر میرے نبی کے چہرے پر آنسو گرے صدیق کے تو آنکھ کھول لی پوچھا کیا بات ہے اس کے آقا کوئی چیز ہے بار بار ڈس رہی ہے تکلیف کی شدت ہے تو فرمایا پھر ہٹا دے ایڑی ہٹاؤ ایڑی
ہٹائی تو پھر نکلا نہ وہ جوں پر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ کون کہہ رہا ہے؟ سانپ اپنی بولی میں جھوم رہے یا نبی سلام علیکہ جھوم کر اب جھوم رہے ہو ایسے جھوم رہے ہو نمبر سلام پڑھ رہے انتظار کر رہے ہیں اور میں صدیق یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے آج کی رات کا انتظار میں تھا تو اس کے ایڑے آگے آگیا دیوار بن گیا پھر میرے نبی نے لحاظ نکالا ایڑی پر لگایا اثر ختم ہوا یہ کون تھے سیدنا اللہ جب ادھر غزوہ تبوک میں مال دینے کی باری آئی عمر بن خطاب نے کہا ہر بار پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہوتا ہے آج نہیں پہلا نمبر لینے دوں گا گھر گئے آدھا مال نصف مال علیحدہ کیا نصف گدوں گھوڑوں کچروں پر اونٹ پر لادا لے کر آ گئے پوچھا گیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا چھوڑا کیا لے کر ہے کہا آدھا چھوڑ آئے آدھا لے آئے آدھا مال گدے گھوڑے سارے لے کر آ گئے غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر بھی آگے گٹھن لے کر پوچھا صدیق گھر کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے اللہ اور اللہ کا تو پھر صدیق اکبر کا مقابلہ نہ کر سکے میرے اور آپ کے نبی کا سر انور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ کی گود میں ہے میرے نبی کے بالوں میں داڑھی والوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے نرم نرم خوش ہو رہی ہیں تو آسمان پر نظر پڑ گئی ستارے بڑے جگمگا رہے ہیں اندھیری رات ستارے وہ گھنے ستارے ہیں تو میرے نبی سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ ستارے اتنے بڑے ستارے اربوں پدموں کے حساب سے کسی آپ کے غلام کی آپ کے صحابی کی ان ستاروں جیسی نیکیاں ہیں ستاروں جتنی نیکیاں ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ کیا ہے تو دنیا کا سائنسدان ایسا ہے جو ستارے گن سکے تو تعداد معلوم کر سکے لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ایمان ہے میرے نبی کے دلوں میں اور یہ بھی علم ہے کہ اس غلام کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں اللہ 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 ارشاد فرمایا ہاں ہیں کس کی ملک اعظم کی تو آپ پریشان ہوئے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے آج کی حضور میں تو سوچا تھا شاید میرے ابو کی اتنی نیکیاں ہوں گی فرمایا عائشہ تیرے ابو کی غار ثور کی ایک نیکی غار ثور کی ایک نیکی عمر بن خطاب کی ساری عمر کی نیکیوں سے بھاری ہے یہ ہے صدیق اکبر یہ کون ہے سیدنا آخری بات سن لیں صدیق اکبر کی سیرت کے موضوع پر میرے صدیق اکبر کا کردار کیسا تھا آپ بن گئے امیر المومنین کیا بن گئے بادشاہ بن گئے 27 مہینے یا کم و بیش اپنی حکومت کی عمر بن خطاب مدینے کی ایک گلی میں گزرے نہیں اچھا سمجھاتی غلطی بولی نہیں ایک گلی سے گزرے ایک بوڑھی ماں ہے اماں جی ضعیفہ ہے لبینی ہے کمزور اعضاء سارے چار پائی پر بیٹھی ہوئی ہے لیکن اشاش بشاش کوئی پریشانی کے آثار نمایاں نہیں ہے عمر بن خطاب داخل ہو جاتی ہے اماں ہے نا دیکھا تو جھاڑو تازہ لگا ہوا ہے گھڑے میں پانی تازہ بھرا ہوا ہے کپڑے دھلے ہوئے ہیں شاید ہو کر کوئی بھوک پیاس کی محسوس نہیں ہو رہی دائیں بائیں برتن لے کے